فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ چند جمعوں سے صراط مستقیم کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی پہلی سورت جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، فاتحہ کا معنی ابتدائی اور کسی بھی چیز کا اول حصہ، تو سورہ فاتحہ کتاب ہدایت قرآن مجید کا پہلا حصہ، پہلی سورت ہے. اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے رہنا ہے، کس راستے پر رہنا ہے اور کس راستے سے بچنا ہے. نمبر 2، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور کس قسم کے لوگوں سے بچنا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر قرآن پاک کی ابتدا میں دونوں باتوں کا ذکر فرما دیا تاکہ جو بھی آدمی قرآن پاک کو کھولے تو قرآن شریف کے کھولتے ہی سب سے پہلے اسے جو چیز نظر آئے اسے اپنی راہ، اپنا راستہ اور اس راستے پر چلنے کا طریقہ اور اس راستے پر جن راہ گزر ساتھیوں کا انتخاب کرنا ہے وہ اسے پہلے مرحلے میں نظر آ جائے کہ مجھے اس راستے پر رہنا ہے، اس راستے پر ایسے چلنا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اسے پہلی نظر آ جائے. اور جس راستے سے بچنا ہے، جس راستے سے بچنا ہے، جس راستے پر بالکل نہیں چلنا اور جس قسم کے انسانوں اور لوگوں سے بچنا ہے، جس قسم کے انسانوں کے ساتھ نہیں چلنا، نہیں رہنا ہے، وہ بھی اسے قرآن کے شروع میں ہی کھولتے ہی پہلے اسے نظر آ جائے تاکہ قیامت کے دن اس کے پاس کسی بھی قسم کا عذر اور بہانہ نہ رہے. اچھا، پھر کمال یہ ہے، پھر کمال یہ ہے 1,24,000 نبیوں نے جس چیز پر محنت کی،
جس چیز کی دعوت دی، چلنے کا جو طریقہ بتایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہزاروں سال کی محنت ہے، جسے اکیلے نوح علیہ السلام 950 سال تک ایک ہی نبی کرتا رہا، جس کے لیے نبیوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فاتحہ کے 3 کلموں میں وہ بات سمجھا دی کہ مختصر سا راستہ یہ ہے۔ اس میں کوئی لمبی فلسفے کی باتیں نہیں ہیں، فلسفے کے تخیلات نہیں ہیں، معقولات سے بحث کرنے والے اہل علم کی معقولیات نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں بتائی جس کو سمجھنے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہو، بڑے وقت کی ضرورت ہو، ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی بات 3 لفظوں میں، صرف 3 لفظوں میں، اور اتنے آسان طریقے سے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ انسان کے دماغ میں پھٹ بیٹھ جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلنا بالکل انسان کی عقل کے مطابق ہے کہ ہر چیز کا سیدھا راستہ بہتر ہوتا ہے۔ سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تم سے پہلے جو لوگ سیدھے راستے پر چلتا رہے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر چلو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غلط کار لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا۔ دین میں غلط کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو افراط و تفریط کا شکار ہوئے، دین میں خرابی کی بنیاد جنہوں نے ڈالی، ان سے بچنا ہے۔ دین میں خرابی کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے حرام کھا لیا، کسی انسان نے حرام کھا لیا، اس سے گنہگار تو ہوگا، اس سے گنہگار تو ہوگا، لیکن اس کا دین خراب نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا۔ آسان سی بات ہے، جس کا حق مارا ہے اس کا حق دے دو، حلال ہو جائے گا۔ آپ نے چوری کی ہے، آپ نے ڈکیتی کی ہے، آپ نے زنا کیا ہے، آپ نے قتل نفس کیا ہے، آپ نے بڑے سے بڑا گناہ کر لیا ہے، اس سے آپ گناہگار تو ہوں گے، لیکن اس سے آپ کا دین خراب نہیں ہوگا۔ دین میں خرابی جہاں آئے گی وہاں آئے گی جہاں آپ اللہ سے معاملات کو غلط کریں گے، دین میں خرابی آ جائے گی۔ جہاں آپ عقیدے میں خرابی لائیں گے وہاں دین میں خرابی آ جائے گی، جہاں آپ کے عقیدے میں خرابی آئی دین میں خرابی آ جائے گی۔ پھر اللہ کریم نے ہمیں مثالیں دی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 2 مثالیں دی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خرابی والے لوگ ہیں، یہ غلط کار لوگ ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں فرمایا تم سے پہلے یہودی مسلمان تھے اور تم سے پہلے عیسائی بھی مسلمان تھے. محض اللہ کی کتاب کو مان لینا یہ صراط مستقیم نہیں ہے. نبیوں کو مان لینا یہ صراط مستقیم نہیں ہے. صرف یہی صراط مستقیم نہیں کہ تم ایک نبی کی امت ہو, تم ایک کتاب کو ماننے والے ہو, صرف یہی صراط مستقیم نہیں ہے. تم سے پہلے یہودی اللہ کی کتاب تورات کو مانتے ہیں, ہمیں اللہ کہہ رہا ہے تم سے پہلے اللہ کی کتاب تورات کو ماننے والے یہودی تمہارے سامنے موجود ہیں, لیکن وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام تک 3000 نبیوں کو نہ صرف ماننے والے ہیں بلکہ ان کی اولاد ہیں, نبیوں کی اولاد ہیں. ان کے پاس تورات بھی ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. کیوں؟ ارے صراط کا معنی ہے راستہ, مستقیم کا معنی ہے سیدھا. آپ اگر اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے راستے کا انتخاب ہی نہیں کیا ہے, آپ نے اپنی منزل کا انتخاب ہی نہیں کیا ہے, آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ راستہ اکاڑے کو جاتا ہے کہ لاہور کو جاتا ہے؟ آپ ایک راستہ انتخاب ہی نہیں کر رہے, اس منزل کو آپ چاہتے ہی نہیں ہیں, آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے؟ یہ تو فیصلے اس وقت ہوں گے کہ اس راستے نے کدھر کو جانا ہے. جب آپ راستے پہ ڈلیں گے تو جو آپ کی منزل کے راستے پر آپ چلیں گے تو وہ آپ کے لیے صراط مستقیم ہے. اگر آپ اس پہ ڈلتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کہ یہ صراط ضلالت ہے؟ اس کا فیصلہ تو پھر تیری موت کے بعد ہونا ہے. تم سے پہلے عیسائی موجود ہیں, تم سے پہلے عیسائی موجود ہیں, وہ بھی کسی زمانے کے مسلم اور مسلمان تھے, ان کے پاس بھی نبی موجود ہیں, ان کے پاس بھی اولیاء موجود ہیں, ان کے پاس اولیاء موجود تھے. دین کے مددگار تھے وہ لوگ, ان کے پاس کتاب بھی موجود ہے, بائبل, انجیل, ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں, لیکن ان کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے. کتابیں موجود ہیں, نبی بھی موجود ہے, مگر وہ صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم کب ہوگا؟ صراط مستقیم تب ہوگا جب اس کتاب اور نبی کی ہدایت پر چلیں گے وہ لوگ, پھر صراط مستقیم ہے. تو تمہارے لیے بھی صرف یہ کافی نہیں کہ تم فلاں نبی کی امت ہو, یہ کافی نہیں ہے. تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, یہ کافی نہیں ہے. تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے, یہ کافی نہیں ہے. صراط مستقیم کے لیے محمد مصطفیٰ کی راہ پر اور قرآن کے عقیدے پر چلنا ضروری ہے, تب صراط مستقیم ہے. اس کے بغیر صراط مستقیم نہیں ہے. تو اس پر چلے, اس کو اختیار کرے, تب وہ صراط مستقیم ہے, ورنہ صراط مستقیم نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے. ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, آپ ہم سے بڑا خطرہ رکھتے ہیں, آپ کو اپنی امت کا بڑا خطرہ ہے,
امت کے اندر ایسے ایسے فتنے آئیں گے اور امت تباہی اور بربادی اور غلط راستوں کا شکار ہوگی. یا رسول اللہ ہم کیسے گمراہ ہوں گے؟ ہم مسلمانوں کے گمراہ ہونے کے، غلط ہونے کے امکانات نہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس قرآن ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن محفوظ ہے. یا رسول اللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم اپنی اولاد کو آگے قرآن پڑھائیں گے، ہماری اولادیں آگے اولادوں تک کو قرآن پڑھائیں گے. آپ کی تعلیمات اور سنت ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، ہماری اولادیں آگے اپنی اولادوں کو، اولاد در اولاد قیامت تک ہم مسلمانوں میں سلسلہ چلتا رہے گا. قرآن بھی ہمارے پاس ہوگا. یا رسول اللہ آپ کی سنت بھی ہمارے پاس ہوگی. تو ہم گمراہ کیسے ہوں گے پھر؟ ہم پھر کیسے گمراہ ہوں گے؟ قرآن بھی موجود ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی سنت بھی موجود ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن موجود ہے آپ کے پاس کہ نہیں؟ بولو. رسول اللہ کی سنت موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے بھائی. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، ہر کچھ ہمارے پاس موجود ہے. اس صحابی کا سوال وزندار ہے کہ نہیں؟ معقول سوال ہے نا صحابی کا. یا رسول اللہ ہم کیسے گمراہ ہوں گے پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو دیا، جیسے اس صحابی کا سوال بہت عجیب ہے، رسول اللہ نے جو جواب دیا وہ اس صحابی کے سوال سے بہت زیادہ باکمال ہے. آپ نے کیا کہا؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کیا سمجھایا؟ پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ ارے فلاں، میں تو تجھے بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا. آپ نے اس سائل کو فرمایا، اس سوال کرنے والے کو فرمایا کہ میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا کہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے. اللہ کے بندے تجھے اتنی سمجھ نہیں آئی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ یہودیوں کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی، عیسائیوں کے پاس کتاب بھی موجود ہے، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی زندگی بھی موجود ہے. وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو بتا کہ ان میں صراط مستقیم اور ہدایت کہاں ہے؟ آپ کو آج کے یہودیوں اور عیسائیوں میں ہدایت نظر آتی ہے؟ کوئی شکل ایسی ہو جو اسلام والی ان میں؟ کیا حال ہے؟ نظر آتی ہے؟ بھائی قرآن اسی تورات کا ترجمان ہے. قرآن جو کہتا ہے، عقیدہ توحید میں جو قرآن کہتا ہے وہ تورات کا ترجمان ہے، اور قرآن عقیدہ توحید میں جو کچھ کہتا ہے وہ عیسائیوں کی انجیل کا ترجمان ہے. اگر جو قرآن میں عقیدہ توحید ہے آج بھی عیسائیت کی تبدیلیوں کے باوجود نہ ہو، عبدالحق ذمہ دار ہے، سب کچھ موجود ہے. وہ قرآن ان کتابوں کا ترجمان ہے، ان کی ترجمانی کر رہا ہے. تو ترجمانی کا مطلب یہی ہے نا کہ جو کچھ اس میں ہے وہی یہ ہے. قرآن خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، سبحان اللہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی سچا دین دے کر بھیجا ہے جو آپ سے پہلے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا. آپ کو کون سا دین ملا ہے جو آپ سے پہلے؟ یہ قرآن میں اس سے پہلی آیت ہے. ثم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. آرہ دونوں کتابوں کا نام. ثم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم، حضرت عیسیٰ کا نام آ گیا.
مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، کس کا نام آ گیا؟ وآتیناہ الانجیل، کس کا نام آ گیا؟ مصدق۔ یہ ہیں کیا تھی؟ یہ دونوں کتابیں کیا تھیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ تورات کیا تھی؟ انجیل کیا تھی؟ سنو قرآن۔ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، کیا تھا اس میں؟ فیہ ھدی، اس میں کیا تھا؟ فیہ ھدی، کیا تھا بھائی؟ ھدی۔ اور تیرے قرآن میں کیا ہے؟ اس انجیل و تورات میں کیا تھی؟ فیہ ھدی، ھدی ھدی، ارے سمجھ آ رہا آپ کو؟ ھدی، تورات اور انجیل میں یہ تھا۔ تیرے قرآن میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، تیرے قرآن میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بولو، ھدی، ھدی۔ تورات میں کیا ہے؟ ھدی۔ انجیل میں کیا ہے؟ ھدی۔ اور اس میں کیا تھا؟ ھدی ونور۔ اس تورات اور انجیل میں کیا تھا؟ ہدایت تھی، وہی تیرے قرآن میں ہے۔ تورات اور انجیل موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد کیا تھا؟ ونور، کیا تھا ان کے بعد؟ وہ نور کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں۔ وہ نور عیسیٰ علیہ السلام؟ نہیں۔ قرآن میں نور محمد مصطفیٰ؟ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور کیا ہے؟ دیکھو غور کرو، فیہ ھدی ونور۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہدایت نامے میں کتاب تھی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات اور انجیل تھی، ونور، اور دونوں نبیوں کی سنت تھی، کتابیں تھی، اور ان کتابوں کے گائیڈر تھے عیسیٰ اور موسیٰ۔ ان کتابوں میں جو کچھ تھا امتوں کو کہا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھ کر جو یہ کرتے ہیں وہی تم بھی کرتے جاؤ، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو موسیٰ کرتا ہے وہ تم کرو، جو عیسیٰ کرتا ہے وہ تم کرو، یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام۔ کیا کہا وہاں؟ فیہ ھدی ونور۔ وہ تورات اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگیاں کیا تھی؟ نور تھی۔ تورات ھدی بھی تھی اور نور بھی تھی، اور ہمیں کیا کہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اللہ اکبر۔ تورات اور انجیل بھی کیا تھا؟ نور، کیا تھا بھائی؟ اور قرآن میں کیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا۔ تو فرق کیا ہوا؟ تورات اور انجیل جس راستے کی رہنمائی کر رہی ہے اور قرآن کر رہا ہے، ان دونوں راہوں میں فرق کیا ہوا؟ لیکن یہودیوں عیسائیوں کے بعد صراط مستقیم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ان کی شکل پہ دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام والی شکل ہے ان کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کے بعد عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام والی شکل ہے، اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لو، تمہارے پاس محمد مصطفیٰ کی شکل ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تم کیا ہو یہ غلط چیز ہے، لیکن محمد عیسائیوں کے پاس موسیٰ اور عیسیٰ کی، یہودیوں کے پاس کوئی شکل، جبکہ ان کو رہنمائی ھدی ونور، اور تمہیں بھی کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، جوش نہ ماریا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہمیں کیا کہا؟ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اللہ اکبر، ہمیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أولئك هم المفلحون۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ اب تمہیں ہم نے نور دیا ہے، اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے تمہیں کیا دیا ہے؟ نور دیا ہے۔ اس نور سے روشنی کیسے لینی ہے؟ وَاتَّبِعُوا، جیسے محمد لے رہے ہیں تم بھی ایسے ایسے لیتے جاؤ۔
لیتے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صراط مستقیم پر تھے جس پر تم ہو. آپ اس پر تھے. کوئی ضرورت نہیں ہے دور جانے کی. اپنے نفس کے اندر حساب موجود ہے, یہاں موجود ہے. قبر کے فیصلے بعد میں ہوں گے, حشر کے فیصلے بعد میں ہوں گے, اور رجسٹر عملوں کے بعد میں کھلیں گے. وہاں تو کل صغیر و کبیر مستتر. کیا ہے؟ اللہ اکبر. کل صغیر و کبیر مستتر. آیت کا ترجمہ کروں, کر دوں, بولو کروں. ایک بار درود پاک پڑھ, تیری نیند کھلے. کل صغیر و کبیر مستتر. عبد الحق بات کرتے وقت یوں اشارہ کر رہا ہے, قرآن کہتا ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, آیت کا ترجمہ کرتا ہوں میں. کل صغیر و کبیر مستتر وکل شیء فعلوه بالزبر وکل صغیر و کبیر مستتر. اللہ اکبر. کل شیء فعلوه بالزبر. عبد الحق بات کرتے وقت ایک انگلی کو حرکت دے رہا ہے, یہ بھی لکھی جا رہی ہے, یہ بھی لکھا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک تھرمامیٹر ہے, اس کا اپنا حساب ہے. تو انگلی کو دیکھ سکتا ہے, تو انگلی کو دیکھ سکتا ہے. میرے دل میں جو گزر رہا ہے کہ یہ بات اللہ کے لیے کہی جا رہی ہے یا علم کی موش بافیاں بکھیرنے کے لیے کہی جا رہی ہے, اس کو وہ دیکھ رہا ہے. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر. ادھر قرآن پاک, یہ بھی قرآن کہتا ہے کل شیء فعلوه بالزبر. جو فعل میں ہے, جو تمہارے افعال میں ہے, وہ بھی لکھا جا رہا ہے. فعل تو جسم سے ہوتا ہے نا جی, فعل تو جسم سے ہوتا ہے نا. جو تمہارے دل پہ گزر رہا ہے, جو تمہارے دل پہ گزر رہا ہے, وہ بھی وہاں لکھا ہے, وہ بھی اس کے ہے نا. قرآن میں بار بار آتا ہے انہ علیم بذات الصدور. بولو, آتا ہے قرآن میں, اس کا یہی مطلب ہے علیم بذات الصدور. اس کا یہی مطلب ہے دل میں جتنے بھی خیالات گزرتے ہیں ان سب سے وہ واقف ہے. پھر صرف تیرے خیالات نہیں, کیا کہا, صرف تیرے خیالات نہیں. اللہ اکبر. فی صدور. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہا ہے قرآن نے؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. آگے پڑھ دوں, پوری آیت کا ترجمہ نہیں کرتا, آگے پڑھ دوں اپنے مقصد سے متعلقہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ سبحان اللہ. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. عالمین سے آتا ہے آپ کو؟ بولو, عالمین کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کو. بولو, عالمین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب بول, الحمدللہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں؟ اور زمین میں وہ کیڑا جو چلنے میں تجھے نظر بھی نہ آئے, ہاں, زمین میں وہ کیڑا جو چلنے میں تجھے نظر بھی نہ آئے, اس سے لے کر وہ مخلوق جو اللہ کے عرش کو اٹھائی ہوئی ہے, کل کائنات فی صدور العالمین. وہ کیا ہے؟ عالمین ہے. وہ کیڑا, پھر سمجھ عالمین کیا ہے.
اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کیڑا جو زمین میں رینگتا ہے، تجھے نظر بھی نہیں آتا ہے، اس کیڑے سے لے کر جبریل تک، کس تک؟ بول بول، کس تک؟ اور جبریل سے اوپر عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں تک، فی العالمین، وہ سب کیا ہیں؟ اب سن، اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کل کائنات میں جہاں جہاں یہ دل پھڑک رہا ہے، جہاں جہاں، کیڑے سے لے کر فرشتوں تک، کسی کے دل میں کیا خیالات ہیں، کون کس کے لیے کر رہا ہے، اور میرے لیے کر رہا ہے یا نام کے لیے کر رہا ہے، عزت و شہرت کے لیے کر رہا ہے یا میرے لیے کر رہا ہے، فی صدور العالمین، سب سے میں بہت زیادہ ماہر واقف ہوں، مجھے پتا ہے تم دین کے ساتھ کیا کر رہے ہو، خدا کو پتا نہیں ہے، اے نہیں پتا، اس کو نہیں پتا۔ اللہ اکبر، کیا سمجھایا؟ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، ہاں یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ کر رہے ہو وہ وہاں لکھا ہے، كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، وہ بھی وہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہودیوں کی کرتوت سے بھی اللہ، تمہاری کرتوتوں سے بھی اللہ، ہم نے ان کو تباہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کو تباہ کیا کیونکہ انہوں نے ہمارے دین سے بغاوتیں کی، یہود و نصارہ پر ہم نے لعنتیں کی کیونکہ انہوں نے دین سے کیا کی، نبی کی سنت سے بغاوت کی، اللہ کی کتابوں سے بغاوت کی۔ ثم جعلناکم خلائف، ساری کائنات کو تباہ کر کے تم امت محمد کو زمین پر ہم نے رکھا ہے۔ ثم جعلناکم خلائف، ساری امتوں کو ختم کر کے اب تم ہو امت محمد، تمہیں زمین پر رکھا ہے ہم نے سب کے بعد۔ کیوں رکھا ہے؟ کھاؤ گے چنگا، باؤ گے چنگا، ہاں دین کے نام پر چنگا مانگو گے، دین کے نام پر کھاؤ گے مردوں کی روٹیاں، نام لگاؤ گے دین کا، اس لیے ہاں، اور جو تمہیں سچی بات کرے گا تم اسے قتل کر دو گے، جو تمہیں سچی بات بتائے قرآن کی تم اسے گالیاں دو گے۔ اور ظالم کے بچوں، نہ قتل سے فرق پڑتا ہے نہ گالی سے فرق پڑتا ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والا خدا کی بات کو سچا نہ کرے، فرق اس سے پڑتا ہے، باقی کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ باقی ساری کائنات کی تمام چیزوں کی پیشاب کے جھاگ کے برابر حیثیت نہیں ہے۔ خدا تو خود کہتا ہے، اللہ تو کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مجھے چھوڑ کر جس سے بھی ڈرو گے اور مجھے چھوڑ کر جس سے بھی رابطے رکھو گے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ساری کائنات مکڑی کا جالا ہے، کیا ہے؟ بول بول، کیا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کمثل العنکبوت، یہ ساری کائنات کیا ہے؟ مکڑی کا، اچھی بول اچھی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کیا ہے؟ مکڑی کا جالا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، ساری کائنات میں سب سے کمزور مکڑی کا جالا ہے۔ جیسے مکڑی کا جالا کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، آسمانوں کے اللہ کے فرش کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے لے کر زمین میں رینگنے والے کتے بلے درندے ساری کائنات کو شامل کر کے خدا کی قسم کسی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کو نہیں گرا سکتے جب تک کہ وحدہ لا شریک نہ چاہے۔ امید ہے تجھے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے جب تو خدا کی بات کو صحیح نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض،
اللہ اکبر. یہودیوں نے دین سے بغاوت کی, ہم نے ان پر لعنت کی. کیا کی؟ غضب علیہ لعنہم اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان پر لعنت کی. کیوں؟ وہ کھانا نہیں اچھا جانتے تھے, کھاندے نہیں سن, کھاندے سن. جیسے مولویو تم کھا رہے ہو دین کے نام پر, یہودی اس سے زیادہ کھاتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے یہودی سے بھی زیادہ کھاتے تھے. ابھی انتظار کر, شاید اگلے جمعے اس کی باری آئے کہ وہ دین کے نام پر کیسے کھاتے تھے. غور کر, غور کہو اللہ اکبر. ہاں اللہ اکبر. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. یہ آ گیا. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا. اہل کتاب قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟ یہودیوں کو. اور کن کو کہتا ہے اہل کتاب؟ بول بول, کس کو؟ یہودی. اور سن آگے. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. یہودیوں تمہاری تباہی یہ ہے کہ تم فاسق اور نافرمان ہو. کیا ہو؟ اچھی بولو چی, تم کیا ہو اسے کیجئے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, تم نافرمان ہو. آگے سن. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ. تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی, اللہ نے تم پر لعنت کی. کیا کی؟ بول, کیا کی؟ نہیں, تمہیں شاباش دی, شاباش دی تمہیں. نہیں, من لعنہ اللہ, تم پر کیا کی؟ لعنت کی. وغضب علیہ, تم سے اللہ ناراض ہوا, تم سے اللہ ناراض ہوا. وجعل منہم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. جب اللہ تم سے ناراض ہوا, اور کر کان کھول کے سن, جب تم سے اللہ ناراض ہوا, چاہے تم نبیوں کی اولاد تھے, کن کی؟ اور چاہے تم ولیوں کی اولاد تھے, تم 3000 نبیوں کی اولاد تھے. جب تم نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تم پر لعنت کی. لعنت بھی ایسی کی, کسی کی شکل کو بندروں سے مسخ کر دیا اور کسی کی شکل کو خنزیروں سے مسخ کر دیا تمہیں ہم نے, جب تم نے اللہ کی کیا کی. اب تمہاری باری ہے. اللہ ہمیں کہتا ہے اب کس کی باری ہے؟ اب تو یہ سورہ مائدہ ہے, آیت نمبر 59 کا 60. اب ہمیں کہتا ہے قرآن اب تمہاری باری ہے. ہن تھوڑے کھاتے چ کی ہے؟ ختم شریف دے چوڑ تیرا پیو بخشا گیا. ختم شریف دے چوڑ, تیجے دیاں بوٹیاں, 40 دے ٹکر, میلاد دے ختم شریف, تے قبر دا نون نہ چھڈی. یہ تبرک ہے. یہ کیا ہے؟ کسی کے قبر کا نمک بھی نہ چھوڑ, یہ تبرک ہے. تیرے کھاتے میں یہ ہے. یہ کتوں کی شریعت ہے, محمد مصطفیٰ کی نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ یہ کتوں کی شریعت ہے, یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کی شریعت یہ رہی. اس سے آگے کیا کہوں گا میں؟ تم قدم بڑھاؤ, تم کچھ نہیں کر سکتے, خدا کی قسم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, کہو اللہ اکبر. اب تمہاری باری ہے اے امت محمد, تمہاری باری ہے, تمہاری. ثم جعلناکم خلائف فی الارض, اب تمہاری باری ہے. تمہیں کیوں رکھا گیا ہے زمین میں؟ تمہیں کیوں لائے ہیں؟ کیوں لائے؟ اور کیوں لائے ہیں؟ ٹکر چٹنا سے. لننظر کیف تعملون, ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم کیا کرتے ہو. لننظر کیف تعملون,
اے امت محمد اب ہم تمہیں لائے ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں لائے ہیں کیوں؟ لننظر کیف تعملون، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا کردار کیا ہے، تم کیا کرتے ہو اسلام کے ساتھ، تم کیا کرتے ہو قرآن کے ساتھ۔ ذرا گریبان میں جھانکو نا، کیا کر رہے ہو؟ ہاں، یہودیوں نے پہلی خرابی کی، لا تلبسوا الحق بالباطل، اللہ کے دین کو اور گھڑی باتوں کو ملا دیا۔ کوئی پوچھتا کیا مسئلہ ہے، کہتے کوئی حرج نہیں، کی لو کی حرج ہے، کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہودیوں کو حکم ہوا تھا لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، یہودیوں کو حکم تھا واقیموا الصلاۃ، کیا تھا؟ بول بول کیا تھا؟ پھر انہوں نے پورا کیا اس کو، واقیموا الصلاۃ پورا کیا، وآتوا الزکاۃ کیا دینی ہے؟ بول بول، قرآن پڑھ رہا ہوں میں کوئی، اقیموا الصلاۃ کیا کرنا ہے؟ بول بچی بول، اقیموا الصلاۃ، ظہر کی ٹائم مسجد میں اعلان ہوگا، اپنے باپ سمیت تو مسجد میں نظر مت آنا، ہاں کسی مردے دے جنازے تے جھوٹے جہان دے جھوٹے مولوی نے آ گیا، جہان کے جھوٹے مولوی نے کہا، محمد مصطفیٰ کی سنت کے باقی نے کہا فلاں مسجد تے تیجے دا ختم ہونا ہے تے ٹوٹیاں جی تینوں وضو واسطے جگہ نہ لبسی، یہ شریعت تمہارا باپ دے گیا ہے، اس ایک نے دیتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، ہاں اللہ اکبر، عشاء کی نماز میں نمازی ہوں گے 5، کتنے ہوں گے؟ اس مسجد پہ میلاد شریف دا ختم ہونا ہے عشاء دی نماز تو بعد، جب جماعت ہو جائے نماز کا وقت نکل جائے تو مسجد میں تل دھرنے کو جگہ باقی نہ رہے، یہ شریعت تمہیں کس نے دی ہے؟ خدا کا گھر ویران اور مردے کی قبر آباد، یہ تمہیں حکم کس نے دیا ہے؟ خدا کا گھر آباد ویران، فرید الدین گن شکر کی مسجد نماز کے لیے ویران، قبر پہ لوگوں کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ شریعت تمہیں کس نے دیا ہے؟ یہ بابا فرید الدین گن شکر کیا گیا؟ ہاں جاؤ سلطان باہو کی قبر پر، مسجد تم پہ لعنت برساتی ہے، تم پر لعنت برساتی ہے اور تمہیں بد دعائیں دیتی ہے مسجد۔ الا ان اولیاء اللہ کی آیتوں کو پڑھنے والے مولوی گھوم گھوم کر الا ان اولیاء اللہ کی درس دینے والے لوگ، مسجد ان سے کہتی ہے ان بے ایمانوں کو یہ بھی کہو نماز بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کہو، ہے کیوں نہیں کہتے ہو؟ تمہیں کہا ہے قرآن نے ایسا؟ اقیموا الصلاۃ، یہودیوں نماز کی پابندی کرنا، وآتوا الزکاۃ، یہودیوں کیا کرنا؟ بول، ہیں وآتوا الزکاۃ، قبر تے چندہ پائی ہی جائیں، وآتوا الزکاۃ، تیجے دی روٹیاں پکا ہی جائیں، وآتوا الزکاۃ، چالیے دے ختم لائی ہی جائیں، وآتوا الزکاۃ، میلاد تے نوٹ ویلا جے نات خواں دے اتے بھی تے مولوی دے اتے بھی واری آئی، وآتوا الزکاۃ، کروڑوں روپے کی چادر مردے کی قبر پہ ڈال دینا، یہ مطلب اس کا؟ وآتوا الزکاۃ، تیرے پڑوس میں جو غریب ہے اس کے منہ میں دے، دینے کے لیے آ تو، دینے کے لیے تو جا، اس کو آنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ ہے آتوا الزکاۃ۔ یہ کہیں نہیں کہا قرآن نے اپنے رشتہ دار کے پاس زکات لینے کے لیے تو جا، اب کسی مائی کے لال کے پاس قرآن میں تو لائے کہ تو اس کے پاس زکات لینے کے لیے جا، یہ نہیں ہے۔ امیر تجھے حکم ہے آتوا الزکاۃ، اپنے رشتے کو تلاش کر کر کے تجھے جو زیادہ سے زیادہ گالیاں دیتا ہے، سب سے بڑا جو تیرا شریک ہے اس کے منتیں کر کے خدا کے لیے ساری کائنات سے چھپا کر دائیں سے دیا بائیں کو پتہ نہ لگے، اس کو دے کے آ، اس کو دے کے آ، وآتوا الزکاۃ، اور یہ شریعت دے رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بول
باہر جا کے گالاں کٹی تھے تو بول. ہاں وآتوا الزکاۃ. مسلمانوں یہودیوں کا یہ حکم تھا, انہوں نے کیا کیا؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. انہوں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کر دیا. کن کا کہہ رہا ہے قرآن؟ بول, کن کا کہہ رہا ہے؟ یہودیوں کا. کن کا کہہ رہا ہے؟ عیسائیوں کا. کیا کہہ رہا ہے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو ضائع کیا. رہے اے سارے ختم شریف, سارے مال کٹھے تم سے زیادہ کرتے تھے. ہاں تم سے زیادہ کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. مسلمانوں, بڑے بڑے یہودی مولوی, والرہبان, بڑے بڑے یہودی عیسائی پیر, لیأکلون اموال الناس بالباطل, مال بڑا چنگا کٹھے کرتے سنو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. انہوں نے خرابی کیا دی؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. انہوں نے کیا کیا؟ بول بول, کیا کیا؟ نماز کو ضائع کیا. تم کیا کر رہے ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. انہوں نے نماز کو, واتبعوا الشہوات. یہ کن کا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہودی مسلمانوں کا اور عیسائی. ہاں واتبعوا الشہوات. قرآن اللہ کی کتاب تورات و انجیل جو ہدن اور نور تھا اس کو چھوڑا, مرضی پر چلے. واتبعوا الشہوات. قرآن اللہ کی کتاب نبی کی زندگی کو چھوڑا. واتبعوا الشہوات, اپنی مرضیوں پر چلے, جو اچھا لگا وہ کیا. فسوف یلقون غیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سن. واتبعوا الشہوات, وہ شہوات کے پیچھے لگے. مولا وہ شہوات کیا تھی؟ اللہ نے کہا مال اکٹھا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بول بول, کیا؟ ہاں ہاں قرآن میں نہ دکھاؤں عبدالحق مجرم, تو پڑھ صحیح قرآن. واتبعوا الشہوات, مرضیوں کے پیچھے چلے. کیا کرتے تھے؟ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا. وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا, کہہ دوں اچھی بول, کہہ دوں وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا. رج کر سود کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ تو کی کرنا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کوئی غریب انسان تجھ سے قرضہ لے کے ایک دفعہ پھنس تو جائے, یہ فرشتے بھی یاد نہ کرن کہ تو بڑا یہودی ہے کہ او بڑا یہودی تھی. ایک دفعہ تیرے ہاتھ میں غریب مسلمان کوئی پھنسے صحیح, لگ فرشتے نو پتہ جائے گا. ہاں اللہ اکبر. وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ذرا غور کر, غور کر. فبظلم من الذين هادوا, یہودیوں کی بدماشیاں, ان بدماشیوں میں یہ چیزیں تھیں. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. اللہ نے جو ان کے مولویوں کو شریعتیں دی تھی, شریعتوں سے لوگوں کو روک کر اپنے گھڑے طریقوں پر چلاتے تھے. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا. فَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, رج کر سود کھاتے تھے. کیا اچھی بول اچھی. فَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, رج کر. ہاں آج تمہارے اندر کیا نمازی تو کیا بے نماز, تیرے ہاتھ میں ایک غریب مسلمان قرضے میں پھنس جائے صحیح, پھر تینوں ساری اپنی تہجدوں, تسبیحوں, نمازوں کی تجھے قیمت معلوم ہو جائے گی. فَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, وہ رج کر سود کھاتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہ میں نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہا ہے؟ بول کون کہہ رہا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 161. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, ہاں وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور دین کے نام پر خوب مال رج کر کھاتے تھے. کیا کہا میں نے؟ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, دین کے نام پر جھوٹے بہانوں سے رج کر روٹیاں بوٹیاں
بول بول وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ہاں، اللہ کے ولی بننے والوں، یہودیوں کو قرآن کہتا ہے، اور ولایت کے دعوے کرنے والوں، اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے پتر ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، یہ تینوں باتیں سورہ صف پارہ نمبر 28 میں اور سورہ توبہ کے اندر اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا میرے پاس آؤ تو صحیح۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا علیما، تمہارے لیے ایسا عذاب تیار ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی۔ لیکن الراسخون فی العلم، یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ یہودیوں کو۔ کیا خرابیاں تھی؟ خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کرتے تھے، مرضی پر چلتے تھے، اب کیا کر رہے ہیں؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، جو نماز کو ضائع کرے گا، آخری باتیں کہتا ہوں، جو نماز کو بول بول جو نماز کو، قرآن کہہ رہا ہے جو نماز کو ضائع کرے گا، خدا کی کتابوں نبیوں کے طریقوں کو چھوڑ کر مرضی پر چلے گا، فسوف يلقون غيا، لکھ ختم دیاں دے گا چٹ لوے، ذرا آئے تو صحیح، وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اسے جہنم کی اس وادی میں جانا ہے جس کا نام غی ہے، غی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، مجھے بھی اپنی ذات کی قسم، ان نمازوں کے ضائع کرنے والوں کو جہنم کی وادی غی کا منہ دیکھنا ہے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، خدا بڑا مہربان ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ابھی زندگی کے سانس ہیں، اپنا راستہ درست کر لے، صراط مستقیم پر آ جا، مغضوب اور ضال کے راستے کو چھوڑ دے، محمد مصطفیٰ کی سنت پر آ جا، یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑ دے، اور پیشاب بھی محمد مصطفیٰ کی سنت پر کر، استنجا بھی محمد مصطفیٰ کی، اور وضو بھی محمد مصطفیٰ کی سنت پر کر، حج بھی محمد مصطفیٰ کی سنت پر کر، اور مال بھی محمد مصطفیٰ کی سنت پر خرچ کر، مزے ہی مزے ہوں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر آیا فسوف یلقون غیا، تجھے غی کا منہ دیکھنا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔